اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے تہجد میں بھی دعائیں مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو خود اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے سورج کو سراپائے روشنی بنایا اور چاند کو سراپائے نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھنتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان بولے کہ ہم مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ کیا انسانوں کو تم نے استغفار کے بارے میں گمراہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا کوئی زور یا کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہ آئے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے لوگوں کے درمیان تمناؤں اور خواہشات کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اور جو خواہشات کی لت میں اپنے گناہوں سے توبہ تک نہیں کر پاتا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا ہے کہ ہے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تا قیامت تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور پریشانی سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ جان رکھو، استغفار وہ طاقتور چیز ہے جو اللہ کی رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین کام اللہ کو بے انتہا پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار اعلیٰ سے تمہاری پسندیدہ چیزیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کی بجائے اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم تو اللہ کی ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ چار چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں اور پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔